الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور ہدا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، جس میں ہم اللہ رب العالمین کی لازوال کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کے ایک پارہ کے مضامین کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ تیسرا پارہ آیت نمبر 91 سورہ آل عمران کی یہاں پہ ختم ہو رہا تھا، اور آج ہم چوتھے پارے کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے کر رہے ہیں۔ آغاز میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں اور تیسرے پارے میں بھی رب العالمین نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کے فضائل بیان کی، اور مثال یہ دی ہے جیسے ایک دانہ آپ لگائیں، دانہ بیجیں تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین 700 اور اس سے بھی بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک پتھر کی طرح ہے جس پر کوئی مٹی کی تہ ہو، بارش ہو تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جن کو اجر ملے گا وہ اللہ کی رضا کی بنیاد پر، انما الاعمال بالنیات، اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو پھر ان کو اجر ملے گا، قیامت کے درجات ملیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے دنیاوی منفعت اور اپنی نمود و نمائش، اپنی شہرت اور اس جھوٹی دنیا کے اندر اپنا جھوٹا مقام بنانے کی خاطر یہ سارا کچھ مال خرچ کیا، تو یاد رکھیے گا ناظرین کرام، روز محشر انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہی مضمون پھر چوتھے پارے کے آغاز میں آیت نمبر جو کہ 92 ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نیکی کے کمال کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فرمایا کہ ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی کا رتبہ جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو یہ چوتھے پارے کی جو پہلی آیت مقدسہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر تم نیکی کے کمال کو پہنچنا چاہتے ہو تو جو تمہاری محبوب ترین شے ہے، محبوب ترین ذات ہے، اس کو اللہ کے راستے پر قربان کرو۔ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا حضرت حمزہ محبوب ترین ہیں، ان کو اللہ کے راستے پہ قربان کیا۔ حسنین کریمین کو دیکھ لے۔ تو خیر، اہل اسلام کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا
جب تک اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی سبیل میں تم اپنی پسندیدہ ترین چیز کو خرچ نہ کرو، اور مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اب ناظرین کرام، اور بھی مضامین اس سورہ مقدسہ میں آپ جانتے ہیں کہ دوسرے پارہ میں بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا، تحویل قبلہ ہوا ہے۔ تو اہل کتاب جو ہیں ان کو انہوں نے اس کا اور رنگ بھی دیا ہے۔ اب دراصل یہ بنی اسرائیل سے نبوت بنی اسماعیل میں منتقل ہوئی، ختم نبوت کا تاج پہن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو رب العالمین نے کائنات کے لیے کامل نمونہ قرار دیا، اور پھر ملت ابراہیمی یہ توحید پر چلنے کا نظام ہے۔ تو یہاں پر ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو قبلہ جب قرار دیا تو بعضوں نے سمجھا یہ کوئی نیا کام ہو چکا ہے، بلکہ یہاں پر اب قرآن مجید آیت نمبر 97 میں فرما رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ فرمایا یہ جا رہا ہے ناظرین کرام کہ پہلا گھر جو زمین پر ہے وہ بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ تو کعبۃ اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ پہلا گھر ہے زمین پر، یہ کوئی نیا گھر تو نہیں قائم ہوا، یہ گھر قائم ہی اسی لیے کیا گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ بنا تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا بھی مانگی تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، رب العالمین نے اہل اسلام کو خطاب کیا ہے، چونکہ جو اہل کتاب ہے وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور مادی دنیا میں گم ہو چکے تھے۔ اب کائنات کی امامت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی گئی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ پہلے خطاب ہے یا اہل الکتاب، اب رب العالمین اس چوتھے پارے کے دوسرے رکوع میں ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اہل کتاب کے پیچھے لگو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، اور تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تم تقوی اختیار کرو اور میک شور کرو کہ جب تمہاری ڈیتھ ہو، روح پرواز کر رہی ہو، تو ایمان تمہارے سینے میں قائم اور دائم ہو۔ سب سے بڑی متاع اور متاع حیات ایمان ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اے ایمان والو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقہ واریت کو چھوڑو اور آپس میں اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ قائم کرو۔ ایک وقت تھا کہ تم آپس میں دشمن تھے، رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تم تو جہنم کے کنارے پر تھے، آگ کے کنارے پر تھے، رب العالمین نے تمہارے اندر الفت ڈال دی ہے، اور تم میں پھر ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے، کمیونٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برے کاموں سے ان کو منع کرے۔ ایسا طبقہ جو برائی سے منع کرے اور نیکی کی دعوت دے اور نیکی کو فروغ کرے،
اللہ رب العالمین فرما رہا اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں کامیاب و کامران ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں بٹ گئے، انتشار کا شکار ہو گئے، امت میں دراڑیں ڈال دیں اور گروہ در گروہ ہوتے چلے گئے۔ تو لازم بات ہے کہ ان کے پاس حق بھی آیا اور انہوں نے نشانیاں روشن بھی دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی جنہوں نے فرقہ واریت کو فروغ دیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو کمیونٹی کو آپس میں اختلاف ڈالتے ہیں اور حق کی طرف نہیں جاتے اور باطل کا ساتھ دیتے ہیں، رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑے عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ پھر روز محشر رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ تم دنیا میں کماؤ گے وہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ اب دنیا میں اگر نیکی کے کام کیے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ دنیا میں بندہ یزید کی طرح زندگی گزارے اور امید یہ لگائے بیٹھے کہ روز معاشر سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام ان کے ساتھ ہوگا یا صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا، تو تمہاری زندگی کا مشن کیا ہے، منزل کیا ہے، مقصود حیات کیا ہے؟ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جو دنیا کے اندر دنیاوی منفعت اور دنیا حاصل کرنے کی خاطر باطل کا ساتھ دیتے رہے، دنیا میں بھی ان کے ہاں کوئی ان کی عزت نہیں ہے، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جھوٹے آدمی کی، کرپٹ آدمی کی کوئی عزت اور وقار نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ جب روز محشر ہوگا تو اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوئے سورج کی طرح، ان کے سروں پر تاج ہوں گے، وہ روشن چہرے والے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، اور قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ رزلٹ ہوگا دنیا کا، دنیا میں جنہوں نے جیسا عمل کیا تھا اس کا بدلہ قیامت کے دن ان کو ملے گا۔ اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا۔ ایمان اتنی بڑی دولت تھی، اتنا بڑا سرمایہ تھا، اتنی بڑی طاقت اور قوت تھی جو رب العالمین نے تمہیں عطا کی، لیکن تم نے اس کو چھوڑ دیا اور باطل کا ساتھ دیا، کفر کا ساتھ دیا، تو قیامت کے دن وہ تباہ ہوں گے، ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ جو روشن چہرے والے ہیں، چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، وہ در حقیقت قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اور یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم دنیا میں تمہیں یہ آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، بتاتے ہیں۔ انبیاء کرام آئی اسی لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتلو علیہم آیاتہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات مقدسہ کو پڑھ کر سنایا۔ اور رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جب وہ فطرت کے نظام سے ٹکراتا ہے۔ جو نظام رب العالمین نے اس کائنات کو دیا ہے، جو دین فطرت ہے اور نیچر ہے، اس سے جب کوئی کمیونٹی، کوئی معاشرہ اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں پر دوسرا کو جو ختم ہو رہا ہے وہ یہ کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، آسمان و زمین اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور اس کائنات کے ہر انسان نے لوٹ کر رب العالمین کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اور پھر چونکہ میں نے عرض کیا کہ اب اہل کتاب سے امامت کا جو مقام تھا وہ اب امت محمدیہ کو عطا کیا گیا ہے، تو اب چوتھے پارے کے تیسرے رکوع میں فرمایا گیا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہے کائنات میں دنیا کی طرف۔ کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو منع کرو۔ لیکن اگر کوئی اس طرح نہیں کرے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر اہل کتاب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کو مانتے، آپ کو خاتم النبیین مانتے، آپ کے لیے تو بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، مکہ والے ہیں، یہ اس بات کو مانتے، مدینہ والے اس بات کو مانتے، لیکن جو منافقین ہیں وہ ہٹ دھرمی پر آ گئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اور رسالت کا انکار کیا۔ اور فرمایا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
تو اگر چاہے جتنا بھی زور لگا لیں تو اسلام نے ہمیں غالب ہونا ہے۔ اور انہوں نے ماضی میں بھی انبیاء کرام کو قتل کی، اہل کتاب نے انبیاء کرام کی دشمنی کی، اور آج یہ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ ان کی علامات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں اہل ایمان جلدی کرتے ہیں، وہ نیکی کے کام کی طرف آتے ہیں، اور یہی نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کار خیر کا۔ جو بھی دنیا میں عمل کرے گا تو اس کو قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا اور اس سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کفر کرتے ہیں ان کو نقصان ان کی ذات کو ہوگا، ان کی نسلیں مٹ جاتی ہیں۔ آج دیکھیے یزید کو کوئی نہیں جانتا، یعنی اس کی نسل کو کوئی نہیں جانتا، ابو جہل کی نسل آج آپ کو نہیں ملے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک آج بھی موجود ہے۔ تو جنہوں نے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی وہ دنیا میں بھی عزت پانے والے ہیں اور آخرت میں بھی عزت پاتے ہیں۔ اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ تیسرے پارے میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ لیکن جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے لیے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے سخت ٹھنڈک ہو اور لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا، اور لازمی بات ہے کہ وہ کھیت کو لگے گی تو کھیت تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو صرف دنیا کے لیے کام کرتے ہیں آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ بدر میں رب العالمین نے ایمان والوں کو واضح فتح عطا فرمائی، اور غزوہ احد میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے غزوہ احد ہے تو فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے لیکن رب العالمین نے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے تمہیں رب العالمین نے جو ہے وہ نصرت اور فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم جو ہے وہ شکر گزار بننے والے بن جاؤ۔ لیکن غزوہ بدر میں فرشتے آئے اور مدد کی گئی، لیکن غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سے فرمایا تھا کہ یہیں پر رکے رہنا ہے، صحابہ کرام کی نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے طور پہ سمجھے کہ اب چونکہ فتح ہو چکا ہے تو یہاں درہ چھوڑ دیا جائے، تو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد ناظرین کرام 5واں جو رکوع ہے، اس 5ویں رکوع میں رب العالمین نے سود کا کاروبار جو ہے وہ دراصل زر پرستی کی بدترین صورت ہے۔ ایک بیچارہ غریب ہے، نادار ہے، اس کے پاس بنیادی ضروریات زندگی نہیں ہے، فاقہ کشی ہے، اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، اس بیچارے کو مال کی ضرورت پڑ گئی۔ اب یہ جو وڈیرا دولت مند ہے، سرمایہ کار ہے، فیکٹری اونر ہے، یہ اس کو سود پر رقم دے رہا ہے اور اس کی ہڈیوں سے خون بھی چوس رہا ہے۔ تو رب العالمین علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ یہ دگنا چگنا کر کے یہ تم سود در سود جو لیتے ہو اور غریبوں کا خون چوستے ہو، رب العالمین اس سے منع فرما رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اور اگر یہ جو آگ ہے یہ کفار کے لیے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں ان کو آگ میں ان کو جھلسنا پڑے گا۔ اور اہل اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آؤ اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف آؤ کہ جس کی چوڑائی میں آسمان ایک ہے لمبائی اور ایک ہے چوڑائی۔ فرض کر یہ پیپر ہے تو اس کی یہ لمبائی ہے اور یہ چوڑائی ہے، اس کی وڈتھ میں آسمان اور زمین ہے، اس کی چوڑائی میں جو ہے وہ اب اس کی آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی جو ہے وہ لینتھ کہاں تک ہوگی۔ تو فرمایا گیا اس جنت کی طرف آؤ، اعدت للمتقین، اور جو جنت ہے یہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام
پھر فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چونکہ مال کی محبت ہر سینے میں ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مال حاصل کروں، میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو، لیکن اہل اللہ جو ہیں جو اپنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد ایک زندگی پر یقین رکھتے ہیں کہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا وہ قبر میں بھی فائدہ دے گا، وہ آخرت میں بھی فائدہ دے گا، تو فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، اہل ایمان کی اور متقین کی علامت کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، اللہ کے راستے پر وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اگر انہیں غصہ بھی آئے تو اس کو قابو کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے معافی مانگے تو یہ ان کو معاف بھی کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو برائی کا کام کرتے ہیں، ظلم کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور یہ ان کی علامت یہ ہے محل تقویٰ کی، یہ نہیں کہ یہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ ہوتا بھی ہے، اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوری طور پر رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر اہل ایمان سے کہا گیا ہے اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اپناؤ گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ضابطہ حیات بتایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو تم اس دنیا میں بھی غالب رہو گے اور آخرت میں بھی غالب رہو گے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو پھر نہ گھبراؤ اور تم سر بلند رہو گے، ہمت نہ ہارو۔ اور پھر جیسے غزوہ بدر میں تمہیں فتح اور نصرت ہوئی تھی، اب غزوہ احد میں تمہیں یعنی صحابہ کرام 70 شہید ہو گئے، تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ استقامت اختیار کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ پیروی کرے۔ اور بعض اوقات یہ جب مشکلیں آتی ہیں تو قرآن مجید آیت نمبر 141 میں فرماتا ہے یہ کسی کو اس لیے آزمایا جاتا ہے تاکہ اہل ایمان کو جو ہے وہ آزمایا جائے، اور پھر رب العالمین جو ہے فرما رہا ہے کہ نکھار دیتا ہے، ایمان والوں کو علیحدہ کر دیتا ہے اور کافروں کو اور کفر کو رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غزوہ احد میں یہ خبر ہو گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام یہ سن کر ان کا جو جذبہ تھا، لازمی بات ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، انہیں سکون ملتا تھا۔ اب یہ جب وہ خبر ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے۔ اس موقع پر پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کو بھی موت آنی ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن دین جو ہے وہ قائم اور دائم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر شہید کر دیے جائیں یا ان کی وفات ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ مطلب اس آیت مقدسہ کا یہ ہے کہ اللہ پاک علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ دین تو قیامت تک رہے گا، پیغامات جو آئے ہیں تمہارے پاس اس پر عمل کرو، اور ہر انسان کو موت آنی ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گزر چکے ہیں ان سے پہلے رسول۔ یہاں سے بعض لوگ جو منکر ختم نبوت ہیں وہ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں سب رسول جو ہیں ان کو موت آ چکی، یہاں پر خلت کا لفظ ہے، سب رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، یہ تذکرہ ہے۔ تو اس میں استثناء جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور قیامت کے قریب ان کی سیکنڈ کمنگ ہوگی، وہ آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو شخص دنیا کا فائدہ چاہتا ہے اسے دنیا کا فائدہ ملے گا، اور جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے اسے آخرت کا فائدہ ملے گا، دنیا بھی، کیونکہ ہم جو دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور پھر اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور واللہ یحب المحسنین۔ اس کے بعد جناب ناظرین کرام یہاں پر چھٹا رکوع ختم ہو رہا ہے۔ 7ویں رکوع کے اندر رب العالمین اہل ایمان کو پھر فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم پیروی کرو گے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مخالفین ہیں، جو کفار ہیں،
تو وہ تمہیں اسلام سے پھیلا دیں گے، بھٹکا دیں گے، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ دین اسلام پر قائم اور دائم رہو، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں پر ناظرین کرام، اہل اسلام کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم ہے، اور جہاد کے بارے میں بھی میں بتاتا چلا جاؤں کہ ہم کسی جتھے کے جہاد کے قائل نہیں ہیں، ہم اسی جہاد کے قائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور اس کے بعد ایک مبلغ کے لیے جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے لیے کیا اسلوب ہونا چاہیے، کیا مزاج ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ایک کامل نمونہ ہے، ماڈل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فِظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ نرم ہے۔ آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام ہیں، آپ کی جو سوسائٹی ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو دیکھا، اور یہی وہ ذات مقدسہ ہے جو ہر اعتبار سے وہ سپہ سالار بھی ہیں، وہ چیف بھی ہیں، وہ ایک مملکت کے سربراہ بھی ہیں، اور مبلغ کے لیے بھی چاہیے کہ وہ ایک نرم مزاجی کے ساتھ کام کرے۔ اور پھر اہل اسلام کو بیان کیا گیا کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ناظرین کرام، کتنا بڑا مقام ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اہل اسلام کو کسی اور چیز کا احسان نہیں جتایا۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ہر شے کو پانی سے پیدا کیا گیا، لیکن ناظرین کرام اس سے بھی بڑھ کر آکسیجن دیکھ لیجیے، اگر چند سانس کے لیے آکسیجن نہ ملے تو انسان کی ڈیتھ ہو جائے۔ آکسیجن کے ملنے پر، جو کہ ہر انسان کو رب العالمین فری عطا کر رہا ہے، پانی پھر بھی بکتا ہے، لیکن آکسیجن آپ دیکھ لیجیے کہ ہر انسان کو فری مل رہی ہے، تو اس کے لیے بھی رب العالمین نے احسان نہیں جتایا کہ تمہیں آکسیجن عطا کی گئی ہے۔ اور جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کا تذکرہ کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اہل ایمان پر احسان جتایا گیا۔ پھر وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا کہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور یہاں پر پھر فرمایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فرماتا ہے رب العالمین، چونکہ یہ میرے لیے جان قربان کر رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو رب العالمین نے لفظ کہنے، مردہ کا لفظ کہنے سے بھی منع کر دیا، اور پھر گمان کرنے سے بھی منع کر دیا، اس لیے کہ ان کو ہم نے حیات جاودانی عطا کر دی ہے، ایسی زندگی عطا کر دی ہے جو دنیا کے اندر ایک نرالی زندگی ہے، اور یہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہاں پر جیسا میں عرض کیا کہ غزوہ احد کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو اس میں کافی جو ہے وہ دھچکا لگا، اور کافی مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ تم یہ رکوع ہے 8واں اور 9واں، اس رکوع میں رب العالمین نے معرکہ احد میں جو نقصان ہوا اور مومنوں کی تربیت ہو گئی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر حوصلے کی وجہ سے وہ چیز سامنے آئی، اور اللہ پاک تلقین فرما رہا ہے،
اور استغفار کرنے کی، اور پھر اسی طرح سے رکوع 9 جو ہے، اب یہاں سے رکوع 9 کے اندر بھی رب العالمین نے کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ بظاہر فتح ہونے کے باوجود بھی یہ بھاگے، اور آخرکار فتح رب العالمین نے اہل اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو اہل اسلام کو چاہیے کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، اور جو منافق طبقہ جو غزوہ احد میں شریک نہیں ہوا تھا، معاذ اللہ، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں عجیب و غریب قسم کا گمان رکھتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو یہ کہتے کہ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں۔ تو یہ جو بخیل طبقہ ہے یہ ان کی سوچ اور فکر ہے، حالانکہ رب العالمین کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور رب العالمین جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک طرح سے ڈھارس بھی اللہ پاک فرما رہا ہے۔ یہاں تک فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ یہاں پر دیکھ لیجئے گا ختم نبوت کیا بیان یہ آیت مقدسہ بھی کر رہا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو رسول ہیں ان کا انکار کیا گیا، ان کو جھٹلایا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد کا ذکر نہیں ہے کہ بعد میں یہ ہوا، بعد میں کوئی رسول پیدا ہوگا۔ جس نے بھی پیدا ہونا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو آپ پیدا نہیں ہوں گے، وہ تو پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین زمین اور آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں، اور دن اور رات کے بدلنے میں بھی لآیات لأولی الالباب، جو اہل عقل ہیں ان کے لیے ہم نے نشانی رکھی ہیں۔ یہ کون اہل عقل لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو عقل والے لوگ ہیں وہ جب زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، یہ جو تغیر و تبدل ہے، کوئی خالق ہے، ایک ذات ہے جو زمین پر حکمرانی ہے، آسمان پر جس کی حکمرانی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، سورج کی گردش ہے، یہ سارا تذکرہ رب العالمین فرما رہا۔ یہ بندہ مومن جو صاحبان تقوی ہے، پھر دعا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ غور و تدبر کرتے ہیں، یہ جو کائنات بنی ہے یہ باطل نہیں ہے، اس میں کوئی کجی اور کمی اور نقص نہیں ہے، اور پھر یہ کارخانہ حیات بیکار نہیں بنایا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورج اور چاند ستاروں کو رب العالمین نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ پھر بندہ مومن کی دعا ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اے اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہماری برائیاں مٹا دے مولا کریم، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ رکھنا۔ یہاں بندہ مومن کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس صورت کے اختتام پر فلاح کے 4 بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ جو آخری آیت نمبر 200 ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 200 ہے، کل آیات 200 ہیں، اور اس کے بعد یعنی جہاں پر اب صورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ وہ طبقہ جو دنیاوی محبت میں گم ہو چکے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا متاع قلیل، یہ دنیا کی متاع تو بڑی قلیل ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس زندگی کے چند روز ہیں، اور تم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام منع کیا جا رہا ہے کہ حقیر قیمت کے بدلے اللہ کی آیتوں کو نہ بیچا کرو۔ اہل کتاب کا یہ وتیرہ بن چکا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ آیات کو تبدیل کر دیتے تھے، اصل معنی کو بدل دیتے تھے، دنیاوی منفعت کی خاطر اپنا فتویٰ بھی بدل دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسے منع فرما رہا ہے۔ تو آخری آیت مقدسہ ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 200 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو سورہ کے اختتام پر 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ دین پر جمے رہو، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، بدر کا
مقام گزرا، پھر احد کے مقام میں فرما صبر کرتے رہنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول اور قابو کرتے رہنا، ایک تو دوسری بات ہے۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہنا، اور دشمنان دین سے مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور پھر آخر میں بتایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار۔ تقوی کیا ہے؟ جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر آؤ، اور جہاں اللہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نظر نہ آؤ، لعلکم تفلحون، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو، کمر بستہ رہو دین کی خدمت کے لیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکے۔ اس کے بعد ناظرین کرام چوتھے پارے میں سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مکیہ سورہ ہے، سورۃ النساء مدنیہ سورہ ہے، چونکہ غزوہ احد کے وقت یہ نازل ہوئی، وہاں پر کافی صحابہ کرام 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو یہ مدنی صورت ہے۔ اور اس سورہ مقدسہ کے اندر یتیموں کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، وراثت کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تقریباً ایک پاؤ جو ہے، یعنی 1/4 حصہ جو ہے وہ اس چوتھے پارے میں سورہ نساء کا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، 176 آیات ہیں، 176 آیات ہیں، اور 24 اس میں رکوع ہیں، 24 اس میں رکوع ہیں۔ تو اسی طرح جو طلاق کے مسائل ہیں وہ سورہ طلاق میں بھی ہیں۔ اس سورہ طلاق کو چھوٹی سورہ نساء کہتے ہیں، یہ سورۃ النساء کبریٰ کہتے ہیں، بڑی صورت ہے۔ اس میں وہ مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں جو اہم مضامین ہے اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کی آگے تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں، اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال خود لینا اور ردی مال ان بچوں کو دینا اس سے منع کیا گیا۔ پھر اسی طرح یتیم بچوں کے بارے میں بھی اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی اس میں احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی عرض کرتے ہیں آگے چل کے۔ آغاز ہو رہا ہے یہ آیت مقدسہ سورہ نساء کی، جس میں آپ جانتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو یہ خطبہ نکاح میں یہ آیت مقدسہ پڑھی جاتی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ تو یہ آیت مقدسہ ہے جو نکاح کے موقع پر اس مسنون خطبہ میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے، نفس واحد آدم علیہ السلام سے، وخلق منها زوجها، پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس سے پھر کثیر تعداد میں مرد اور خواتین کو پیدا کیا گیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے، اور ڈرو رحموں کے قطع کرنے سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگران اور ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جیسا کہ میں عرض کیا کہ اس سورہ مقدسہ میں رب العالمین نے پہلے رکوع میں لوگوں سے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہیں ایک حوا اور آدم علیہ السلام سے تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تمہاری ماں بھی ایک ہے، اور پھر اس کے بعد یتیموں کے احکامات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ عرب والے کیا کرتے تھے کہ یتیم کا جو اچھا مال تھا وہ خود ہتھیا لیتے تھے، اچھی زمین ہے زرخیز ہے وہ خود لے لی اور اس کے بارے ردی زمین اس کو دے دی۔ رب العالمین اس سے منع فرما رہا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو یتیموں کے مال کو کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ آیت مقدسہ 4 شادیوں کی اجازت کے بارے میں، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا واویلا اڑاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یتیموں کے بارے میں اللہ رب العالمین جو فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ تو اس میں عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
اگر عدل نہیں کر سکتے تو فواحدہ، اور یہ دین فطرت ہے، نیچر ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جنگوں میں مردوں کی ڈیتھ زیادہ ہوتی ہے، خواتین کی ڈیتھ کم ہوتی ہے، تو یہ ایک اسلام سے پہلے ایک کی 50 100 شادیاں تھیں، تو اسلام نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے 4 تک۔ یہ پہلو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حق مہر کا تذکرہ ہے کہ حق مہر جو ہے اپنی خواتین کو وہ خوشی دو، اور تم ان کے ساتھ جو خوشگوار زندگی بسر کرتے ہو۔ ہمارے ہاں حق مہر کا تصور بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ جناب بعض جگہ پہ 32 آنے اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو یورپ کے اندر بھی جو ہے وہ 40 پاؤنڈ ہے، 50 پاؤنڈ ہے، تو اس میں کوئی لمٹ نہیں حق مہر کی۔ اگر شوہر مالدار ہے، وہ ارب پتی ہے، تو اگر وہ 1 لاکھ پاؤنڈ بھی حق مہر رکھ دیتا ہے تو ناظرین کرام یہ کوئی غیر اسلامی نہیں ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مرد اور عورت کے درمیان، یہ ایک طرح سے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، تو اگر شوہر افورڈ کر سکتا ہو تو اس کو دینا چاہیے۔ بلکہ یہ آیت مقدسہ جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رجحان ہو گیا تھا کہ حق مہر زیادہ رکھنے لگ گئے تھے، تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 300 دینار تک لمیٹڈ کر دیا کہ اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو جمعہ کے موقع پر ایک خاتون آئی اور کہا کہ عمر تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم حق مہر کو اس کے لمٹ کو محدود کر دو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارے پاس ایک خاتون کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے سورہ توبہ کی یہ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 20 پڑھی کہ قرآن مجید فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ تو جب قرآن قنطار کہتے ہیں سونے کے ڈھیر کو، جب قرآن سونے کے ڈھیر کا تذکرہ کر رہا تو امیر المومنین آپ نے قرآن مجید کے اس حکم کو کیسے آپ بدل سکتے ہیں؟ تو وہ بڑے مجمع میں قربان جائیں ان کی جرت پر کہا کہ عورت نے سچ کہا، صحیح کہا، اور مرد سے خطا ہو گئی ہے، تو آپ نے قبول کیا ہے۔ تو اس مقام پر رب العالمین نے اس کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین کرام سورہ نساء کا جو یہاں پر احکام میراث ہے، یا سورہ نساء کا جو ہے مثلا یہ دوسرا رکوع ہے، پھر تیسرا رکوع ہے، اور اس کے بعد یہ چوتھا رکوع بھی آگے آ رہا ہے۔ 23 آیات ہیں جو کہ چوتھے پارے میں ہیں، تو ان کے جو مضامین ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ 4 تک عورتوں کی جو نکاح ہے قرآن مجید نے اس کو محدود کر دیا۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک احکام میراث ہیں۔ اس میں جو چیز قرآن مجید نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ میراث میں مرد عورت کو دونوں کا حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ اسلام سے پہلے ایک تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، خواتین کا وراثت میں حصہ نہیں تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی وراثت میں حصہ دیا، بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میراث میں مرد عورت دونوں کا حصہ ہے۔ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ اس کی مقدار کتنی ہی کم ہو۔ آج کل پاکستان میں بھی اور اسلامی ممالک میں بھی یہ وراثت کا نظام جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس کو درست کرنا چاہیے اور اس میں بیٹیوں کا حصہ بھی دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ قانون وراثت ہر قسم کے اموال و املاک، منقولہ و غیر منقولہ جائیداد پر جاری ہو۔ تمام جو پراپرٹی ہے اس میں اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ دیا جائے گا، اور اسی طرح سے اگر وراثت تو 1/3 میں جو ہے وہ وصیت ہو سکتی، 1/3 بقیہ جو ہے وہ تو وراثت میں ہوگی۔ اسی طرح تجہیز و تکفین میں جو اخراجات بقیہ جتنی بھی پراپرٹی ہوگی وہ وارثوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اسی طرح سے چوتھی بات یہ ہے کہ میراث کی تقسیم مرنے والے کی موت کے بعد کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام قریب تر رشتے کی موجودگی میں دور پار کے رشتہ دار میراث کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اگر قریب کے رشتہ دار ہیں تو پھر جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں دوبارہ یتیموں کے اموال کی حفاظت کے سلسلے میں ہدایت کی گئی، اور یتیموں کا مال ظلم سے کھانے والوں پر واضح کیا گیا کہ تم اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہو۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تصور کرو کہ تمہاری ڈیتھ ہو جائے تو تمہارے بچوں کو کیا ملے گا۔ اگر تمہاری ڈیتھ ہو جائے
تو تمہارے بچوں کا کیا ملے گا۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام یہاں پر رب العالمین نے جو ہے آخر میں ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے کہ جن سے جو نکاح ہے وہ منع ہے۔ یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا، آخری آیت ہے تو اس میں فرمایا گیا کہ حرمت، انشاءاللہ 5واں جب پارہ آئے گا تو اس میں جو ہم وراثت کے قوانین انشاءاللہ تعالیٰ اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہاں پر ساری تفصیل آیت نمبر 23 میں، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں کا تم نے دودھ پیا، رضائی مائیں جن کا دودھ پیا ہے، اور تمہاری بہنیں رضاعت سے، اور مائیں تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں، اور حرام کی گئی ہیں بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے پشتوں سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے جمع کرو تم 2 بہنوں کو مگر جو گزر چکا سو وہ معاف ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ 2 بہنیں بھی اکٹھی ایک نکاح میں نہیں آ سکتی، اسی طرح سے پھوپھی کے ساتھ بھتیجی بھی ایک نکاح میں نہیں آ سکتی، اور اسی طرح سے خالہ کے ساتھ اس کی بھانجی بھی ایک نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ 23 آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ نساء کی، اور انشاءاللہ تعالی جو احکامات اس میں کچھ احکامات بھی ہیں اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ تعالی کل جو 5واں پارہ ہے اس میں ہم انشاءاللہ وراثت کے جو قوانین ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔